پازیٹو بنیاد تھی وہ تو ہم نے قائم کی ہی نہیں. 60 سال ہو گئے, کہاں ہے وہ اسلام؟ مسجدیں ہیں تو مسجد اور انڈیا میں بھی ہے, ایک سے ایک بڑی شاندار مسجد ہے. وہ تو چند تاریخی مساجد ہیں جن کے بارے میں وہ بی جے پی ہو, راشٹریہ سیوک سنگھ کے لوگ ہوں جو کہتے ہیں کہ ان کو ہم گرائیں گے, یہ مندروں پہ بنائی گئی ہیں واللہ عالم. لیکن باقی تو وہاں پہ اب بھی نئی مسجدیں بن رہی ہیں, شاندار بن رہی ہیں, نماز پڑھ رہی ہے. مسجد امریکہ میں بن رہی ہے. وہ نظام کہاں ہے جس کو کہ پھر قائد اعظم نے یہ الفاظ دیے تھے کہ ہم چاہتے ہیں پاکستان تاکہ ہم دنیا کے سامنے اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ پیش کر سکیں. وہ کہاں ہے؟ تو پازیٹو اساس تو بندھی ہی نہیں, نیگیٹو اب ختم ہو رہی ہے. اب امریکہ کے دباؤ کے تحت ہم جو ہے وہ یسارعون فیہم, اب ہندوستان کے ساتھ جو ہے ہماری طرف سے جتنا آتا ہے مذاکرات جاری رہنے چاہیے, لچک پر لچک, لچک پر لچک. یہ صورتحال جو ہے اور جو آمد و رفت شروع ہوئی ہے, اگر یہ بڑے پیمانے پر شروع ہو جائے گی تو اس کے نتائج جو نکلیں گے, ابھی تو اس کا صرف ہلکا سا اثر آ رہا ہے, ٹریلر ہے ابھی یہ کہ یہ طائفے آ گئے, ادھر چلے گئے, ادیب آ گئے, صحافی آ گئے, فلاں آ گئے, کاروباری آ گئے, تو اسی سے فضا بدل گئی ہے. اور انڈیا کا میں حال خود اپنی آنکھوں دیکھ کر آیا ہوں کہ وہاں کی مڈل کلاس اور ایلیٹ اپر جو ہے وہ خالص سیکولر ہے, مذہب کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں ان کے نزدیک. بہت لوور طبقات کے اندر مذہب ہے جس سے کہ یہ مذہبی جماعتیں ایکسپلائٹ کرتی ہیں. تو وہ لوگ جو ہیں وہ اسلام سے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اسلام میں تو اپنے گھر میں رہو, نماز پڑھو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اب یہ بنیاد جو خوف کی تھی وہ بھی ختم ہو رہی ہے. تو یہ چیز وہ ہے کہ جو پاکستان کے مستقبل کے بارے میں میرے ذہن میں کچھ نا امیدی کسی کیفیات پیدا کر رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب, جو پازیٹیو بنیاد کی بات کی ہے آپ نے کہ اسلام کا نافذ ہونا وسیع نظام, وہ تو بالکل درست ہے کہ ایسا نہیں, لیکن یہ جو منفی والی بات ہے یہ تو کم بیش ہوتی رہتی ہے. پچھلے دنوں یعنی یہی تھا جو آپ کہہ رہے تھے, آج کل پھر وہ کچھ گرما گرمی ہے اور کچھ اس پہ منموہن سنگھ کی طرف سے یہاں آپ جا رہے ہیں مائکرو میں, یہ جو اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے, لیکن اوپر نیچے ہوتے ہوتے بھی ایک چیز اوپر جا رہی ہے, یوں ہوتے پھر اور اوپر پھر اور. اس لیے کہ آج سے پہلے کسی ہندوستانی لیڈر کو یہ کہنے کی ضرورت ہوئی تھی کہ کانفیڈریشن ہونی چاہیے؟ آپ کہہ رہے ہیں آج سے پہلے کسی چیف منسٹر آف پنجاب نے آ کے کہا تھا یہ لکیر ختم کر دینی چاہیے؟ اور مہاراجہ پٹیالہ کا بیٹا جو ہے اس وقت جو چیف منسٹر ہے انڈین پنجاب کا, وہ آ کے یہاں پہ 2 دفعہ کہہ گیا. پرویز الہی کو مشکل پڑی اور انہوں نے کچھ تو کہا کہ نہیں یہ تو سرحدیں تو مستقل ہیں وغیرہ, لیکن یہ کہ اس کو کہنے کی تو ضرورت ہو رہی ہے. اب تو باتیں ہو رہی ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف انڈیا, اور کونڈولیزا رائس جو ہے یہ پاکستان اور بھارت دونوں کا دورہ کر کے واپس پہنچی ہے امریکہ, تو کہتی ہے کہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ امریکہ اور بھارت مل کر کریں گے. آخر یہ چیزیں جو ہیں تو, اور جو بھی کارپوریشنز ہیں اور تھنک ٹینکس ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں, کبھی کہا گیا تھا کہ 2015 میں پاکستان نہیں ہوگا, 2020 میں اب کہا جا رہا ہے کہ دیر بی نو پاکستان آن دی میپ آف دی ورلڈ. تو یہ جو ہے نا, سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا, اور کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا. اور صحیح بات یہ ہے کہ آپ اپنی نوجوان نسل سے بات کر کے دیکھیں, وہ بالکل اس کو نہیں سمجھتے. وائی پاکستان, وائی, اٹس این آرٹیفیشل کنٹری. لاکھوں آدمیوں کی جان دے کر یہ ملک بنایا گیا تھا اسلام کے لیے. کہاں ہے وہ اسلام؟ تو اللہ تعالیٰ کا تو عذاب بھی آئے گا. وعدہ خلافی کی ہے اللہ کے ساتھ. اللہ نے معجزے کے طور پر پاکستان دیا. میں اسے سمجھتا ہوں کہ یہ معجزہ تھا, میں اپنی کتاب میں لکھ چکا ہوں پوری تفصیل سے کہ قیام پاکستان جو ہے کسی حساب کتاب میں آنے والی بات نہیں ہے, یہ معجزہ تھا. ڈاکٹر صاحب, تھوڑا سا عالم اسلام کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت عالم اسلام میں قحط و رجال کا معاملہ ہے. آپ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہی صورتحال ہے, یا کوئی آپ کو نظر آتا ہے کہ اس عالم اسلام میں کوئی شخص جو اسے لیڈ کر سکے گا امت مسلمہ کو؟ جی نہیں, کوئی ایسی شخصیت سامنے نہیں میرے. تو اس حوالے سے اس وقت جو خاص طور پر لبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے اور اس پر جو عالم اسلام میں خاموشی طاری ہے, اس پر کوئی آپ تبصرہ کیجئے. دیکھیے, میرا ایک مستقل فکر ہے جو میں نے کوئی 15 سال پہلے مرتب کیا تھا, پھر وہ کتابی شکل میں شائع ہوا 1992 میں.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ بحیثیت مجموعی اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہے۔ یہ عذاب جو اس سے پہلے یہودیوں پر آئے، حالانکہ قرآن میں 4 جگہ کہا گیا ہے کہ ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی، لیکن پھر ان پر عذاب جو آئے ہیں ایسیرینز کے ہاتھوں آئے، پھر جو آپ کو معلوم بیبلونینز نیبوکڈنیزر کے ہاتھوں آیا، لاکھوں آدمی مارے اور لاکھوں کو وہ کیپٹیو بنا کر لے گیا اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 100 برس تک جو ہے یروشلم میں کوئی ایک انسان زینس نہیں تھا۔ پھر واپس آئے، پھر ان کو اللہ نے کوئی توبہ کی توفیق دی، لیکن پھر اس کے بعد دوبارہ ان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں انہیں پھر سزا دی گئی۔ پہلے گریکس نے انہیں رگڑا، سکندر اعظم نے، اور سلیوکس نے سکندر کے بعد، پھر رومن نے رگڑا۔ دوسری مرتبہ اپنا انہوں نے ہیکل سلیمانی بنایا تھا، وہ سن 70 عیسوی میں گرا دیا، آج تک گرا پڑا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جس قوم کو اللہ اپنی کتاب اور شریعت دے دے، وہ قوم اس زمین پر اللہ کی نمائندہ بن جاتی ہے۔ They have to represent Allah by their actions and deeds۔ اگر کوئی قوم ایسی وہ اپنے عمل کے ذریعے سے مس ریپرزینٹ کرے اللہ کو، تو وہ کافروں سے بدتر ہے اللہ کی نگاہ میں، پھر ان پر اللہ کا عذاب بہت شدید آتا ہے۔ وہی عذاب یہود پر آیا تھا، وہی عذاب ہم پر ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، آج ذلت اور مسکنت ہم پر تھوپ دی گئی، ہمت ہے ہی نہیں۔ بہت بڑا، بلکہ سب سے بڑا ہوتا تھا کبھی، لیکن اب بھی بہت بڑا ملک ہے پاکستان، اور پورے عالم اسلام میں واحد ملک ہے جس کے پاس ایٹمک ہتھیار بھی ہے، اور ایک فون پر پتاشے کی طرح بیٹھ گئے۔ اب تو ساری خبریں آ رہی ہیں، کولن پاول نے تفصیل سے بیان کر دیا، پیپرز ریلیز ہو گئے کہ ہم اس رات بیٹھے ہوئے تھے وائٹ ہاؤس میں، تو ہم ایک لسٹ تیار کر کے بیٹھے تھے کہ اگر مشرف یہ مانگے گا تو دے دیں گے، پھر یہ مانگے گا تو یہ دے دیں گے، یہ مانگے گا تو یہ دے دیں گے، یہ مانگے گا تو یہ دے دیں گے، اور اس کے بعد ہم ہنسے، انہوں نے کوئی بات کی ہی نہیں، بلا دام بلا قیمت، غلام بے دام۔ تو یہ حال ہے سب سے بڑی مسلمان قوت کا۔ تعداد میں تو ٹھیک ہے انڈونیشیا زیادہ ہے، لیکن یہ کہ یہ مسلم ہارٹ لینڈ کے ساتھ منسلک ہونے کی وجہ سے پاکستان کا جیو پولیٹیکل بہت بڑی اہمیت ہے اسلامی ملک کی حیثیت سے، اس کا حال یہ ہے، اور کسی کی کیا بات کریں گے۔ ابھی ذرا سا کوئی معاملہ ہو جائے گا تو یہ لبنان کا تو معاملہ جو ہے تہس نہس ہو ہی رہا ہے، شام کا بھی ہوگا۔ یہ گریٹر اسرائیل کے اندر یہ ملک تو آنے ہیں، عراق ان کے پاس آ چکا ہے، اس کے بعد یہ دونوں بھی آنی ہیں۔ ایران ان کے گریٹر اسرائیل نقشے میں نہیں ہے، لیکن ایران سے انہیں خوف ہے۔ پاکستان بھی نہیں ہے، لیکن پاکستان سے انہیں خوف ہے کہ ایٹمک پاور ہے۔ تو بہرحال صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کا اس وقت اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں، اور وہ اللہ کے مجرم ہیں۔ یہ جو کونڈولیزا رائس نے کہا ہے کہ ہم ایک نیا مشرق وسطی تشکیل دیں گے، اس سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ اس کا کیا مراد ہے نئے مشرق وسطی؟ اس کے اندر میں سمجھتا ہوں لازمی بات ہے گریٹر اسرائیل بھی، گریٹر اسرائیل ہی مشرق وسطی بنے گا نا، کیونکہ ان کا نقشہ جو ہے اس میں لبنان، شام اور کچھ جنوبی ترکی کا حصہ بھی ہے، پھر عراق ہے پورا۔ پہلے فرات تک کہتے تھے، اب اس کے بعد شیرون نے کہا تھا نہیں، ہم ٹائگرس تک لیں گے، دجلہ تک، تاکہ پورا جو وہ دوآبا ہے زرخیز وہ سارا ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ سعودی عرب کا شمالی حصہ انکلوڈنگ مدینہ یہ ان کے نقشے میں شامل ہے، سرائے سینا ہے پورا، جارڈن ہے پورا، اور اس کے بعد یہ کہ مصر کا جو زرخیز ترین علاقہ ہے جو جوشن کہلاتا ہے، جس میں کہ نائل ڈیلٹا ہے، تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی آپ اپنے حالات زندگی بتا رہے تھے، اس میں آپ نے اپنے ذریعہ معاش کا کوئی ذکر نہیں کیا، کیا ذریعہ معاش رہا آپ کا؟ کیونکہ آپ پہلے جمعیت میں تھے، پھر فوری طور پر آپ جماعت میں آ گئے، اور اس کے بعد آپ نے تنظیم اسلامی بنائی، اور اس سارے دین کی جو بھاگ دور آپ کرتے رہے، اس میں آپ کے کوئی ذریعہ روزگار آپ کا تھا، یا کہیں سے آپ کو اس معاملے میں سپورٹ کیا جاتا تھا؟ کیا معاملہ تھا؟ جب تک میں طالب علم تھا، ظاہر بات ہے کہ میں اپنے والد صاحب پر اور بڑے بھائی اظہار احمد صاحب مرحوم ان پر ڈپینڈنٹ تھا۔ اس کے علاوہ کچھ مجھے وظائف وغیرہ بھی ملتے رہے مسلسل۔ اس کے بعد میں نے MBBS کر لیا، تو میں نے ساہیوال جو اس وقت بنگمری تھا وہاں جا کر جماعت